تانیہ والا میں پاور شو، بلاول بھٹو زرداری نے وفاق اور پنجاب میں عوامی راج کا نعرہ بلند کر دیا۔ 300 یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلان، یونین کونسل سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ پنجاب میں 30 لاکھ سرکاری گھر بنا کر غریب خواتین کو مالک بنانے، ہسپتالوں میں مفت علاج کا وعدہ، کسانوں اور نوجوانوں کو بے نظیر کارڈ دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ عام انتخابات 2024 پاکستان پیپلز پارٹی نے تانیہ والا ہاکی اسٹیڈیم میں سیاسی میدان سجایا۔ جیال جگر گوشہ بے نظیر بلاول بھٹو زرداری کی آمد پر پرجوش میدان پارٹی ترانوں جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خصوصی خطاب جلسے کی کامیابی پر فیصل آباد اور تانیہ والا کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر جماعتوں کے پاس کچھ نہیں، صرف ذاتی لڑائیاں لڑ رہی ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں ذاتی مسائل کی وجہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں، کوئی جیل سے بچنے اور کوئی جیل سے نکلنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاق اور پنجاب میں عوامی راج کا نعرہ بلند کر دیا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے، ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ہم غربت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی۔ باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ ہم الیکشن عوام کو مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام ہمارا ساتھ دیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی منشور بھی پیش کر دیا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ ہمیں منشور شہید بی بی نے دیا، ہم آمدنی اور تنخواہ کو 2 گنا کریں گے۔ حکومت میں آ کر یونین کونسل سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنے اور عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کر دیا۔ بولے ہماری حکومت تانیہ والا میں یونیورسٹی بنائے گی۔ بلاول کا 30 لاکھ گھر بنانے اور مالکانہ حقوق خواتین کو دینے کا وعدہ، ہسپتالوں میں مفت علاج، کسانوں اور نوجوانوں کو بے نظیر کارڈ دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ پی پی کا حکومت بنے گا تو 300 یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالی غریب عوام کو مفت ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ صحت کے شعبے میں مفت علاج ہوگا۔ پنجاب کی غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے، مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے، اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی جب بے نظیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو عوامی وزیر اعظم تھی، ایک بار پھر عوامی حکومت بنائیں گے۔ تمام قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں رکنے والے نہیں۔ بلاول نے پرانی سیاست کو دفن کر کے نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہاکی اسٹیڈیم تانیہ والا میں بھرپور انتخابی جلسہ کیا، جوانوں کا جوش بڑھایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ اور سٹی سے کثیر تعداد میں عہدیداروں، رہنماؤں اور کارکنوں کی شرکت۔ تانیہ والا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں جیالوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ضلع اور سٹی فیصل آباد سمیت پنجاب کے عہدیداران نے بھی خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی تمام حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے۔ اس وقت یوریا کھاد کے حوالے سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کھاد نہیں مل رہی، مہنگی کھاد دے کر 50 ارب روپے کا چونا لگایا گیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے کہا کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے مزدور کو باعزت روزگار دیا۔ ہم بلاول بھٹو سے اپیل کرتے ہیں کہ تانیہ والا میں یونیورسٹی کے قیام کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ پی پی 103 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ریاست علی خان بلوچ نے کہا کہ بلاول بھٹو نے تانیہ والا آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ جب بھی NFC آئی ہے میدان میں تو کھاد کی قیمتیں ہمیشہ کم ہوئی ہیں۔ یہ 1000 روپیہ سستی تھی، لیکن انہوں نے
ECC کی میٹنگ میں جناب چیئرمین انہوں نے سرمایہ داروں کو جو 10 سال سے ہمارا خون چوس رہے ہیں، میرے کسانوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ سارا جو باہر سے منگوائی گئی تھی 3 لاکھ ٹن یوریا ان کے حوالے کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں 400 روپیہ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ آج میرا اور آپ تمام دوستوں کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے قید شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کی سرزمین کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی کمپین کا آغاز آپ کی سرزمین سے کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 100 سے جلسہ میں شریک امیدوار سدرا سعید بندیشہ نے کہا کہ ہمارا خاندان بھی بے نظیر بھٹو شہید کے خاندان کی طرح شہیدوں کا خاندان ہے۔ این اے 100 سے رانا ثناء اللہ کو بڑی شکست دیں گے۔ این اے 95 کے امیدوار سردار عثمان نواز باجوہ نے کہا کہ پاکستان کی عوام اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو کے خطاب کے دوران جیالے جی اے بھٹو وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگاتے رہے۔ کارکنوں کا جوش و خروش تیز نہیں تھا۔ فیصل آباد کی قیادت اور ریاست علی خان بلوچ کی جانب سے بلاول بھٹو کا تانیہ والا آمد پر شکریہ ادا کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاندیہ والا میں بھرپور جلسہ، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور استقبال، جیالے شہید بے نظیر بھٹو کے بیٹے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آئے۔ عام انتخابات سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انتخابی جلسے سے خطاب کے لیے تاندلہ والا ہاکی اسٹیڈیم پہنچے تو جیالوں نے بھرپور استقبال کیا۔ اسٹیڈیم بلاول بھٹو زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تاندلہ والا ہاکی اسٹیڈیم کو پارٹی پرچموں اور بلاول بھٹو کی تصاویر سے سجا دیا گیا۔ جلسے میں جیالے بی بی بے نظیر کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آئے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیج پر آتے ہی پنڈال جی اے بھٹو بلاول زندہ آباد کے نعرے اور پارٹی ترانوں سے گونج اٹھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید خان نے بلاول بھٹو کی دستار بندی کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے اسٹیج پر آمد کے موقع پر عہدیداران اور امیدواروں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیج پر موجود عہدیداران سے مصافحہ کیا۔ جیالوں نے پنڈال میں پارٹی پرچم لہرا کر پارٹی ترانوں پر رقص کیا اور تالیاں بجا کر خوشی سے اپنے قائد کا استقبال کیا۔ تاندلہ والا میں پیپلز پارٹی کے جلسے کے موقع پر امن اور ایمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے۔ سندھ پولیس کے متعدد اہلکار بھی بلاول بھٹو کی سیکیورٹی کے لیے موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کے تحت تاندیہ والا میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد ریلیوں کی صورت میں شریک ہوئی۔ جیالوں نے بھی پنڈال میں خوب رنگ جمایا۔ الیکشن کا چاند پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کے تحت تاندلہ والا میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ کارکنان کی بڑی تعداد ریلیوں کی صورت میں شریک، جیالوں کی شرکت نے پنڈال کی رونقیں بحال کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن سٹی اور ضلعوں سے خواتین قافلے میں شریک ہوئیں۔ جیالے اور جیالیوں کا جگر گوشہ بے نظیر بلاول بھٹو زرداری کی آمد پر جوش دید نہ تھی۔ ہمیں بہت خوشی ہے اور دل سے بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ہمارے شہر تاندلہ والا میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس سال وزیر اعظم بنے گا۔ تاندلہ والا ہاکی اسٹیڈیم میں پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جیالیوں نے تالیاں، پرجوش نعرے اور پارٹی ترانوں پہ والہانہ انداز میں بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ شرکاء جلسہ پارٹی پرچم لہراتے ہوئے اسٹیج پر آنے والے پارٹی رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے رہے۔ کارکنان نے بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد اور جیتنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بہت ایکسائٹیڈ ہے، ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی بنے گا۔ جی اے بھٹو بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہے، ساڈا بیٹا زندہ باد۔ فیصل آباد ڈویژن سٹی ضلع تحصیل کے عہدیداران نور النساء ملک، روبینہ بٹ، سکینہ چودھری اور سدرا بندیشہ دیگر خواتین رہنما جیالے جیالیوں کے جوش بڑھانے میں پیش رہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ طویل انتظار، لمبی مشاورت، نواب شیر وسیع ان، طلعت چودھری آؤٹ۔ نون لیگ نے ضلع فیصل آباد کے آخری حلقے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ جراوالا کے حلقہ این اے 96 کا ٹکٹ نواب شیر وسیع کو مل گیا۔ ادھر مخصوص نشست نہ ملنے پر عائشہ رجب بلوچ کا این اے 97 سے اپنے دیور علی گوہر بلوچ کے مد مقابل آنے کا اعلان۔
قومی اسمبلی کے حلقہ N96 جڑاوالا کے لیے بڑا فیصلہ، نواب شیر وزیر این طلال چودھری آؤٹ، نون لیگ نے نواب شیر وزیر کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ طویل مشاورت کے بعد قیادت نے نواب شیر وزیر کے حق میں فیصلہ سنایا۔ صوبائی اسمبلی کے دونوں حلقوں PP 100 اور PP 101 کے فیصلے بھی نواز شریف خود کریں گے۔ راجہ ریاض کہتے ہیں نواز شریف نے نواب شیر وزیر کو مبارکباد بھی دی ہے، جبکہ نواب شیر وزیر نے ٹکٹ دینے پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ پارٹی کا سرمایہ ہے، وہ متحد ہو کر اپنے قائد کی قیادت میں مسلم لیگ کے پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں اور ہم لڑیں گے ان لوگوں کے خلاف جو اس نظریے کے خلاف ہے، جو پاکستان کی سوچ کے خلاف ہے۔ دوسری طرف N97 تانلے والا میں دیور بھابھی آمنے سامنے، مسلم لیگ نون نے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست میں نام شامل نہ کیا تو عائشہ رجب بلوچ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ عائشہ رجب بلوچ کی انٹری نے دلچسپ صورتحال پیدا کر دی۔ عائشہ رجب کے دیور علی گوہر بلوچ سابق MP اور مسلم لیگ نون کے اسی حلقے سے امیدوار بھی ہیں۔ عائشہ رجب بلوچ کا کہنا تھا کہ جتنی قربانی رجب بلوچ نے دی تانلے والا کی عوام جانتے ہیں۔ پارٹی کی کمٹمنٹ تھی کہ اس بار ٹکٹ ہمارے گھر کو ملے گا۔ ہم نے حلقے میں بھرپور مہم چلائی، ٹکٹ کے معاملے پر پارٹی سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن پارٹی کی جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ میں تو جی اتنا ہی کہوں گی کہ رجب علی کی جو قربانی تھی اس حالت میں، جی رجب علی آئے، ووٹ کاسٹ کیا اور ہمارے ساتھ جی کمٹمنٹ بھی تھی، پارٹی کی بھی تھی، فیملی کی بھی تھی۔ اس دفعہ جو ٹکٹ ہے وہ ہمارے گھر کو ملے گا، ہماری فیملی کو ملے گا، کیونکہ میرے بیٹے کا آگے فیوچر تھا، تو اس وجہ سے جی ہم نے حلقے میں پوری کیمپین چلائی اور اتنا جو ہو سکتا تھا، یعنی پارٹی کی کوئی ایونٹ، کوئی ہیئرنگ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ میں موجود نہیں تھی۔ عائشہ رجب بلوچ کہتی ہیں پارٹی میں رجب علی کی فیملی کو مائنس کر دیا گیا، لوگوں سے کیا وعدہ پورا کروں گی اور الیکشن میں حصہ لوں گی۔ PP 117 میں ڈرامائی تبدیلی، مسلم لیگ نون نے ملک نواز کا ٹکٹ کینسل کر کے شیر علی گروپ کے خواجہ رضوان کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ ٹکٹ ملنے پر خواجہ رضوان کے ڈیرے پر جشن کا سما، کارکنان کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے احمد سعد سے جو اس وقت خواجہ رضوان کے ساتھ موجود ہے۔ احمد سعد بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، PP 117 سے اب شیر علی گروپ کے خواجہ رضوان کو جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ملک نواز کو ٹکٹ دی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، جبکہ آج جو ہے نواز ملک سے ٹکٹ لے کے جو ہے خواجہ رضوان کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دی گئی ہے، جس پہ ان کے ڈیرے پر اس ٹائم جو ہے وہ جشن کا سما ہے، آتش بازی بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مٹھائیاں بھی کھلائی جا رہی ہیں۔ اسی والے سے PP 117 کے ٹکٹ ہولڈر خواجہ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کیا کہتے ہیں، آج آپ کو ٹکٹ ملی ہے، کافی در جو ہے آج عید کا سما ہے، خوشی کا سما ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور آگے الیکشن کمپین کو لے کے کیسے چلنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کے گھر میں سجدہ ریز ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عزت سے اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے، اور اس کے بعد میں میاں محمد نواز شریف کا ان کا ایک ادنا سا ورکر ہوں، اور الحمدللہ میرے پر انہوں نے جو اعتماد کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں 8 فروری کو الیکشن جیت کر اور PP 117 سے بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پورے فیصل آباد سے کلین سویپ کر کے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان کا ہم نے 4تھا مرتبہ کا وزیر اعظم بنانا ہے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا ٹکٹ تو اب مل گیا ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمپین کا آغاز کب سے کر دی گئی؟ کل سے دوبارہ سے جو الیکشن کمپین کا آغاز کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو کمپین کا آغاز ہے، جس دن میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لائے تھے، اسی دن ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا تھا۔ ہمارے حلقہ کے اندر 16 یوسیز ہیں، اور ہم نے دن رات 16 یوسیز میں ہر چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور مسلم لیگی ورکروں کے ساتھ 24 گھنٹے گزارے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن تک اور الیکشن کے بعد ورکروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو الیکشن کمپین سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ میں مسلم لیگ نون نے ضمنی ٹکٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے شہری حلقہ N109 سے شیخ یعقوب کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ PP 127 سے صوبائی اسمبلی کے نشست پر راشدہ یعقوب کو ٹکٹ دینے کا اعلان۔ شیخ یعقوب اور راشدہ یعقوب نے گزشتہ ماہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں مسلم لیگ نون نے ضمنی ٹکٹ لسٹ جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کے شہری حلقہ N109 سے شیخ یعقوب کو ٹکٹ جاری۔ PP 127 سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر راشدہ یعقوب کو ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیا گیا۔